میر صاحب، یہ جنرل فیض کی گرفتاری سے معاملہ شروع ہوا، اب یہ جنرل باجوہ کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ آپ کے پروگرام میں خواجہ آصف نے انکشافات کیے اپنی پرانی میٹنگز کا، ان کے سسر کے حوالے سے۔ آج ہمارے دوست زاہد حسین نے ان کو ایک دم سے پرانی ملاقاتوں کی یاد آ گئی، اور اس میں انہوں نے بڑا خوفناک ایک بم پھوڑا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ نے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں یہ کہا کہ جب انہوں نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے آپ کے خاندان اور بچوں کا، تو انہوں نے کہا بچوں سے غلطی ہو گئی۔ تو میں نے کہا آپ کے پاس بھی بڑے خزانے اس طرح کے دفن ہیں سینے میں، ذرا ہمیں بتائیں ایک تو یہ ٹرینڈ، اور دوسرا کیا کیا کچھ باجوہ صاحب کے ساتھ یہ میٹنگوں کے متعلق احوال کیا ہوتا رہا ہے؟ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 میں جب ایک صحافی تھے اسد طور صاحب، تو ان پر جب تشدد ہوا تو اس پر جب ہم نے احتجاج کیا تو وہ پریس کلب کے باہر میں نے ایک تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں میں نے جو ملفوف انداز میں گفتگو کی تھی وہ یہی تھی، دیکھیں یہ جو ہے نا کہ شہباز شریف صاحب نے کرپشن کی اور نواز شریف نے کرپشن کی اور زرداری صاحب نے کرپشن کی، چھوٹی باتیں ہیں۔ باجوہ صاحب جب کبھی ہمارے ساتھ گروپ کی صورت میں یا کبھی انڈیویجولی گفتگو کرتے تھے تو یہ جو سیاستدانوں کی کرپشن ہے یہ پیچھے رہ جاتی تھی، وہ بہت آگے نکل جاتے تھے، کیونکہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پاکستان کے بہت سے جو اسٹریٹجک نوعیت کے فیصلے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، اور وہ ایسے ایسے فیصلے خود کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور پھر وہ حکومت سے بھی کروانا چاہتے تھے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکومت ہے نا وہ اس کے خلاف لوگ عوام سڑکوں پہ آ جائیں۔ مثلا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے پوری ایک سیریز آف میٹنگز کی جرنلسٹوں کے ساتھ، تو میں جب ان کو قائد اعظم محمد علی جناح اور آئین پاکستان ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے چھوڑے چھوڑے یہ سب ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے کہا جی آپ عمران خان سے یہ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو تو مولانا فضل الرحمان صاحب کچا کھا جائیں گے، وہ تو پہلے کہتے ہیں یہ یہودی ایجنڈا، تو یہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ بعض بار ڈاکٹرنگ کے متعلق جو آپ بتا رہے ہیں تو مجھے جنرل بیگ کا یاد آ جاتا ہے، گلف وار میں انہوں نے کہا تھا ہمیں صدام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جیت جانا ہے امریکہ سے۔ تو یہ زاہد حسین صاحب نے بھی مورلیس یہی کہا ہے کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کے اوپر ان کا ادراک یا انڈرسٹینڈنگ بہت ہی کمزور تھی۔ تو مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نون لیگ کی حکومت انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی، پھر پہلے جو ہے ان کے ساسوں کے متعلق خبر بنی تھی، انہوں نے بڑا ریئیکٹ کیا تھا، لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا، پرچے کروا دیے۔ اب ایک دم سے جو بہت زیادہ خواجہ آصف صاحب بھی پرانی کہانیاں لے کے آ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ پھر اگر کچھ نہیں کرنا تو وائی؟ نہیں دیکھیں، خواجہ آصف صاحب جو ہے نا وہ ان کے کہانیاں سامنے لانے کی وجوہات کچھ اور ہیں، کیونکہ وہ میرے ذاتی علم میں ہے، کیونکہ کچھ 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے کہ خواجہ صاحب نے اسی طرح پروگرام میں بات کی تھی کہ جو باجوہ صاحب اور فیض صاحب ہیں ان کو کم از کم قوم سے معافی تو مانگ لینی چاہیے کہ جو ان کا پروجیکٹ عمران خان ہے وہ فیل ہو گیا ہے۔ تو اس پر باجوہ صاحب نے ریئیکٹ کیا اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو ان کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی جو کہ حکومت کا حصہ ہیں اور بڑے اہم عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے دھمکی دی، اور جب وہ دھمکی دی تو اس کے بعد خواجہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا، آپ شاید پتہ نہیں ان کو کتنا جانتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن جتنا میں ان کو جانتا ہوں تو خواجہ صاحب نے اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یہ انہوں نے یہ اپنی ایک عادت بنا لی کہ وہ جس ٹاک شو میں جاتے تھے وہ تھوڑا تھوڑا باجوہ صاحب کو اس میں ٹھونگا مارتے تھے، اور تاکہ وہ اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ تڑپیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ خواجہ صاحب کو انہوں نے بطور ڈیفنس منسٹر باجوہ صاحب کے ساتھ بڑا لمبا کام کیا ہوا ہے، ان کو ان کے ویک پوائنٹس کا بھی پتہ تھا۔ کرتے کرتے وہ پھر ان کے سسر صاحب پہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو فیض حمید کے ساتھ پہلی ملاقات جو ہے وہ جنرل اعجاز امجد کے گھر پہ کی تھی۔ اس پر پھر فیض صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی لوز ایک غیر محتاط اسٹریٹجی اختیار کی، اور انہوں نے اپنے ایک فون سے کچھ اسلام آباد کے کچھ اہم صحافیوں کو فون کرنے شروع کر دیے اور کہا جی یہ جھوٹ کہتا ہے خواجہ آصف، میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ پھر خبریں چلنی شروع ہو گئیں، ایکسکلوسیو خبریں چلنی شروع ہو گئیں، اور پھر خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، وہ پھر مزید ڈیٹیل لے کے آئے، پھر وہ مزید ڈیٹیل لے کے آئے،
تو یہ ایک طرح سے ایک سرد جنگ جو ہے وہ خواجہ آصف ورسز جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہے، جب وہ جنگ بہت زیادہ بڑھ گئی، اس دوران میں جنرل فیض صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی اور خواجہ صاحب نے پھر مزید اس جنگ کو تیز کیا، پھر اس میں یہ ملک محمد احمد خان صاحب آ گئے. تو ایک خبر چلی تھی 2-3 دن پہلے خواجہ صاحب کے بارے میں کہ ان کو روک دیا گیا کہ آپ باجوہ صاحب کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. تو میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے کسی نے نہیں روکا اور ہو سکتا ہے کہ میں آنے والے دنوں میں باجوہ صاحب کے بارے میں مزید انکشافات کروں گا. لیکن میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اور باجوہ صاحب کی لڑائی نہیں ہے، یہ خواجہ آصف صاحب کی اور باجوہ صاحب کی ایک ذاتی لڑائی ہے. جی میں موقع کا فائدہ اٹھاؤں گا. آپ نے ہمارے اوپر جو فائر وال کے اوپر اور جو قدغنیں آ رہی ہیں، آپ ہمیشہ صحافتی مسئلوں کے اوپر جو ہے لیڈ کرتے ہیں. یہ آپ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لے کے گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی بات کریں کہ یہ عدالتوں میں پہلے بھی گئی ہے، مگر عدالتیں حالانکہ پورا پاکستان سفر کر رہا ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے، نوجوان ریونیو لوز کر رہے ہیں، مگر عدالتیں پہلے اتنی ریسیپٹیو نہیں رہی ہیں. جی دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے اس پر منیزہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی تھی. اسی طرح ایک فریحہ عزیز صاحبہ ہیں جو ڈیجیٹل رائٹس کی ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے، لیکن اس پر کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوئی. اسی طرح کی ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اسی طرح کی ایک اور درخواست پشاور ہائی کورٹ میں ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ مجھے بہت سے جو ینگسٹرز تھے انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بڑا حرج ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں تو انہوں نے 14 اگست کو کچھ جو بچے ہیں تقریباً 2-2.5 ہزار بچے، ان کی آن لائن اسپیشل کلاسز کا اہتمام کیا تھا. انہوں نے سوچا کہ میں انڈیپینڈنس ڈے کو سیلیبریٹ کروں گی بچوں کو تعلیم دے کے، تو انہوں نے ایک آن لائن کلاس کا اہتمام کیا تھا. پورے پاکستان کے مختلف اسکولوں کے بچے جو ہیں ان کو ایک آن لائن لیکچر میں وہ اکٹھا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن انٹرنیٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکی. اسی طرح میرا بھی ایک یونیورسٹی نے 14 اگست کو ایک لیکچر رکھا ہوا تھا اور میں تیار بیٹھا ہوا تھا، ادھر اسٹوڈنٹس تیار بیٹھے ہوئے تھے اور انٹرنیٹ ڈاؤن تھا اور میں بھی نہیں کر سکا. اس دن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. تو اس لیے پھر اگر آپ میری پٹیشن دیکھیں تو میں نے اس میں جرنلسٹ کمیونٹی کی پرابلمس کا بھی ذکر کیا، لیکن میں نے اسٹوڈنٹس کا اور بزنس کمیونٹی کے پرابلمس کا زیادہ ذکر کیا. تو مجھے کوئی جو ہے نا کسی سیدھی سی بات ہے کسی صحافتی تنظیم نے یا کسی میڈیا کے ادارے نے نہیں کہا، میرے پہ زیادہ پریشر جو ہے نا وہ ینگسٹرز کا تھا، بچوں کا تھا. تو میں نے سوچا چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں. تو اس میں میر صاحب اس میں صحافتی تنظیمیں کیا آپ تمام صحافیوں کی اس میں نمائندگی کر رہے ہیں اور بالکل ہماری بالکل سپورٹ اس کے اندر ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. میں لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا سیاسی صورتحال پہ کہ ایک اوورآل دیکھیں تو ایک تضاد نظر آتا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں تو ہمیں گورنمنٹ کا اشتہار دیکھیں یا اس طرح کے جو کیمپینز دیکھیں، تقریریں دیکھیں تو ایک بڑا کانفیڈنٹ جس طرح دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. دوسرا جس طرح یہ آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابھی کپاس کی بڑی بری خبر آئی ہے کہ 50% کے قریب جو ہے نا وہ کم فصل ہوگی جس کے ڈائریکٹلی کارخانے بند ہو رہے ہیں. اس کے بعد آئی پی پیز کا مسئلہ ہے، اس کے بعد کمپنیاں پاکستان سے دوڑ رہی ہیں. سو یہ گورنمنٹ کے ویو میں اور حالات حاضرہ ایک بہت بڑا ایک ڈفرنس نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا ویو ہے اور جو عوام کا جو اس وقت ویو ہے اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. صرف حکومت جو ہے وہ سڑک کے اس پار کھڑی ہے اور عوام سڑک کے اس پار کھڑی ہے اور سڑک بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اپنے اسٹوڈیو سے باہر نکلیں اور کیمرہ مین کے ساتھ آپ منڈے کے دن صرف یہ کریں کہ صبح 9 ساڑھے 9 بجے کوشش کریں جلدی اٹھ کے آپ جو فورن آفس ہے ادھر آ جائیں. فورن آفس کی مین بلڈنگ میں نہ جائیں، پیچھے والا جو راستہ ہے ادھر جائیں گے تو آپ کو ادھر کچھ 600-700 نوجوان نظر آئیں گے جو لائن میں کھڑے ہوں گے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو باہر کے ملکوں میں ان کو نوکریاں مل گئی ہیں، ان کے ویزے لگے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ ان کا کام کمپلیٹ ہے. انہوں نے صرف اٹیسٹیشن کروانی ہے
اور اٹیسٹیشن فورن آفس نے کرنی ہے. یہ کہ انہوں نے پیسے کمانے کا نیا طریقہ بنایا کہ وہ نوجوان جو پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, جن کے پاس ویزے بھی انہوں نے خود لگوائے ہیں, نوکری بھی انہوں نے خود حاصل کیا ہے, حکومت پاکستان ان سے کہتی ہے کہ جانے سے پہلے بھی تم ہمیں 25-30 ہزار روپیہ دو گے, ہم تمہارا کاغذ جو ہے اس کو اٹیسٹ کریں گے, پھر تم پاکستان سے جاؤ گے. ان نوجوانوں سے جا کے اگر آپ بات کریں گے تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے حکومت کی شخصیات کے نام لے لے کے کہ وہ ان کی کتنی عزت اور احترام کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتایا کہ میں نے خود 2-3 دفعہ, کیونکہ میں 2-3 دفعہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا تھا, تو میں صبح 9 بجے عدالت لگتی ہے, تو میں 9 بجے جب گیا تو وہ اوپر سے گھوم کے آپ کو کنونشن سینٹر سے پھر دوبارہ ہائی کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو میں نے 2-3 دفعہ نوٹس کیا کہ فورن آفس کے باہر لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو ایک دن میں نے گاڑی روکی اور میں اتر کے گیا, میں نے کہا یار آپ اتنی لمبی لائنیں کیوں لگائی؟ انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں, ہمیں تو نوکری بھی مل گئی ہے, یہ ان سے اٹیسٹیشن کرانے آئے ہیں اور اس کے لیے بھی یہ ہم سے پیسے لیتے ہیں. میں نے پھر ان سے پوچھا, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پڑھے لکھے نوجوان تھے, اس میں آئی ٹی ایکسپرٹ تھے, اس میں انجینئرز تھے, اس میں ڈاکٹرز تھے. ایسے لوگ بہت کم تھے جو مکینک تھے یا اے سی ٹھیک کرنے والے تھے جو چھوٹی چھوٹی جاب کے لیے دبئی یا قطر وطر جا رہے تھے. سارے کے سارے جو زیادہ تر جو 90% نوجوان ہیں وہ یورپ اور سعودی عرب کی طرف زیادہ جا رہے تھے. تو اس لیے اگر ہماری حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس نے پاکستان میں کوئی آئی ٹی کا انقلاب برپا کر دیا ہے, تو ان کو چاہیے کہ یہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور فورن آفس میں کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے, بلکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, تو ان کو چاہیے کہ فورن آفس کے اندر اپنے دفتر سے اٹھیں اور وہ جب رائٹ سائڈ کی طرف جائیں گے تو سامنے ہی ان کو لمبی لائنیں نظر آ جائیں گی اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. وہ ڈار صاحب کا تو آپ نے بھی وہ خبر دیکھی ہوگی کہ فورن آفس نے بھی نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ نوٹ وربال پہلے دیتے تھے, ان کا اپنا فورن آفس کا اپنے خاندان کا, وہ سوئٹزرلینڈ گئے تھے, وہ پورا کا پورا خاندان ہی ان کا غائب ہو گیا اور انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا ہے. تو فورن آفس کے خود لوگ بھاگ رہے ہیں. میرے لیے آپ نے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں, صرف یہ صبح اٹھانے والی شرط آپ کی ذرا سخت ہے, اس کے اوپر ذرا نرمی کریں. تو باقی آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے عاطف میاں صاحب نے ابھی یہ گراف دیا ہے کہ دنیا میں اس وقت کہیں بھی پاکستان سے ملک سے دوڑنے کا سلسلہ کہیں بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ پاکستان کے اندر ہے. تو بالکل یہ آپ کی بات صحیح ہے. بہت بہت شکریہ عامر میر